وطن، نہ کسی کے ہاتھ میں شاخ میں، نہ کسی کے لب پر گلسہن۔ اس عرصہ شب تار میں یوں ہی ایک عمر تھی گزر گئی، کبھی روزے وصل بھی دیکھتے، یہ جو آرزو تھی وہ مر گئی۔ یہاں کئی وصل بپا ہوئے، یہ کوئی بھی روزے جزا نہیں، یہاں زندگی بھی عذاب ہے، یہاں موت میں بھی شفا نہیں، یہاں موت میں بھی شفا نہیں۔ جناب صدر، درد و الم کی وادیوں میں ڈوبتا تیرتا سورج، ہر شب حیرتوں کے سمندر کی گہرائی میں غروب ہو جاتا ہے، اور ایسے میں مخلوق خدا بحال ذات ارض و سما کے ملک سے چاہتوں کی رگیں کریدنے کا تقاضا کرتی ہوئی یہ اظہار تمنا کرنے پر مجبور ہوتی دکھائی دیتے ہیں کہ ہوس کی سری روح بشر کا حسین غازہ بن رہی ہے۔ اس دور جبر و استبداد میں فلک کا چہرہ لہو سے تر دکھائی دیتا ہے، زمین جنازہ بنی نظر آ رہی ہے، چارہ گروں کی بستی میں کوئی چارہ گر نہیں دکھائی دیتا، کوئی مسیحا نہیں، کوئی ابن مریم نہیں جو دستے مسیحائی سے قوم کی تپتی ہوئی پیشانی کے تفکرات کا درمان کر سکے۔ ایسے تقدیر الہی کو جاننے یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم پر مسلط حکمرانوں کی سیرت ہمارے ہی جیسی ہے، صورت تو شاید بالکل ہمارے ہی عکس ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران مرجائی ہوئی فصلیں غذائیت سے محروم ہوا کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارا حال اس بیوہ کی ودا کی مانند ہے جس میں لاچاری کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایسی وداؤں پر بلبلیں رویا کرتی ہیں، زاغ و زغن مسکرایا کرتے ہیں، خوشیوں کا یارانہ تیز ہواؤں سا ہو جائے تو اس وقت پھول مسلے جاتے ہیں، آنچل گرنے لگتے ہیں، چہرے اجڑنے لگتے ہیں، زلفیں بکھرنے لگتی ہیں، اور قسمتیں برباد ہونے لگتی ہیں، اور قسمتیں برباد ہونے لگتی ہیں۔ جناب صدر، جہاں شعور کے نام پر جہالت پھیل رہی ہو، جہاں علم کے نام پر تجارت کی جا رہی ہو، جہاں سائنس کے نام پر تنگدستی پھیل رہی ہو، جہاں قانون کی لوٹ میں قتل کیے جا رہے ہوں، جہاں خبر کے نام پر بے خبری کو فروغ دیا جا رہا ہو، جہاں انصاف کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہو، جہاں انصاف کوڑوں کے پاؤں بکھرا ہو، تو پھر ایسے سماج میں ہر طرف مایوسی کے ڈھیرے ہوتے ہیں، مایوسی کے ڈھیرے ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، زندگی ایک طرف عیش و عشرت اور دنیا پر جنت کا نقشہ پیش کرتی ہے، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ بڑا بھیانک اور خوفناک ہے۔ ایک طرف عالیشان جنگلے ہیں، بلکہ دوسری طرف فٹ پاتھوں پر ٹھٹھراتے انسان ساری زندگی ایک چھت کا سایہ بھی نہیں پا سکتے۔ عالیشان محلات تعمیر کرنے والے جھونپڑیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انگن انسان ایسے ہیں جو کھیتوں میں پیدا ہوتے ہیں، کھیتوں میں ہی ان کی زندگی کی تمام شامیں ہوتی ہیں۔ فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والا مزدور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے بچوں کے لیے خریدنے سے قاصر ہے۔ پاکستان کے اندر کتنے بلاول راتوں کو بھوکے سوتے ہیں۔ صدر علی وقار، درد و الم سے ترس بھرے، غم سے بھرپور شامیں، قیامت ڈھاتے دن، اذیت بھری راتیں، زندگی کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر پیش کرتے ہیں، زندگی کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ جناب صدر،